الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر خلاصہ سوچتا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر ہے 63 سال، اور 63 سال کی زندگی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں، اور اس 40 سالہ زندگی کا مطالعہ جب کرتے ہیں، جو واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے، پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر کے نبوت ملنے تک، ان واقعات اور ان حالات کا خلاصہ نکلتا ہے امانت اور صداقت۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک امانت داری اور ایک سچائی، اور اسی بنیاد پر نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کو لقب دیا تھا امین اور صدوق۔ بڑے سچے ہیں اور بڑے امانت دار ہیں، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، آپ کے قتل کا پروگرام بن چکا تھا، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، پوری امانتیں ان کے حوالے کی، اور ان کو کہا کہ یہ امانتیں لوگوں کو پہنچا کے پھر ہمارے پاس چلے آنا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے امانت اور صداقت۔ اس کے بغیر اجتماعی زندگی نہیں چل سکتی۔ ہر انسان اجتماعی زندگی کا حصہ ہے، افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر انسان اجتماعی زندگی کا پرزہ اور حصہ ہے، اور جب تک انسان کی زندگی میں امانت داری اور سچائی نہ ہو تو وہ اجتماعی معاشرے کا اہم حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حصہ ہے۔ 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے، پیغام ہے 2 باتیں، امانت اور صداقت۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پھر آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد گزارے، قرآن کریم کی 86 صورتیں اس دوران میں نازل ہوئی۔ ان 86 صورتوں کے مضامین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مکی صورتوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خلاصہ نکلتا ہے 2 باتیں، عقائد کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم۔ عقائد سے مراد ہے ایمان۔ آپ نے پوری توجہ اس بات پر دی ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، پھر ان کے ایمان کو بنانا، ان کے عقیدے کو بنانا، اور اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ایمان یہ بنیاد ہے، اور اخلاق یہ انسانیت ہے۔ تو ان 2 چیزوں پہ آپ نے توجہ دی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 10 سال کی زندگی آپ نے وہاں گزاری ہے ہجرت کے بعد، جس کو مدنی دور کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی 28 صورتیں نازل ہوئی، بڑی بڑی صورتیں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات ہیں
مسلمانوں کو مرکز ملا، مسلمانوں کو اجتماعی زندگی ملی۔ اسلام اور مسلمانوں کی اصل زندگی کا آغاز وہ مدنی دور سے ہوتا ہے، ہجرت کے بعد، اس لیے ہجری تاریخ کا آغاز بھی وہاں سے پڑا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، 27 غزوات پیش آئے، پھر آپ نے سرایا بھیجے ہیں مختلف۔ 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ اور پیغام دو باتیں ہیں، ایک ہے تنظیم اور ایک ہے اقامت دین۔ تنظیم، مسلمانوں کو تنظیم کا طریقہ سمجھایا، مل جل کے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، ذمہ داری کیا ہوتی ہے، مل جل کے کس طریقے سے رہنا ہوتا ہے اور کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے صحابہ کو سکھائی ہیں۔ کبھی کسی کو سریہ پر امیر بنا کے بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو دعوت کے سلسلے میں کہیں بھیجتے ہیں، کسی کو معلم بنا کر کے لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مختلف یہ حالات ہیں جب ہم مدنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو مین مقصد اس میں یہ تھا کہ صحابہ کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے کہ آنے والی زندگی میں نظام کو وہ کس طریقے سے سنبھالیں گے اور کس طریقے سے چلائیں گے۔ اور دوسری بات اقامت دین، کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اللہ کے دین کی اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، یہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے۔ تو یہ ہے اقامت دین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔